بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں جو اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، اللہ پاک نے ان کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان علی شان ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہمارے چینل کے اوپر نیوز آتی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ تعلیم سیکھنا سکھانا یہ ہر عورت اور مرد کے اوپر فرض ہے۔ تعلم الفرائض، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سرکار نے کہ تم میں سے بہتر شخص وہی ہے جو دین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، تعلیم سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ دوستو، یہ سیکھنے اور سکھانے کے بہتری کا لفظ استعمال کیا گیا ان کے اوپر۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی نے فرمایا کہ جو لوگ دین کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں، اللہ پاک کی ذات ان سے بہتری کا ارادہ کرتی ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستو، جو اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا دے گا، دنیا میں وہ کیا ان کو عطا کرے گا، کون سے پھل ان کو ملتے ہیں، کون سے نہیں ملتے، آزمائش آتی ہے یا نہیں آتی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب طالب علم ارادہ کرتا ہے دین سیکھنے کا، جب اپنے گھر سے پاؤں باہر رکھتا ہے، اللہ پاک کی ذات فرشتوں کو حکم فرما دیتی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ اپنے پر کو بچھا دے۔ جب وہ پاؤں رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ پر بچھا دیتا ہے۔ جتنے وہ قدم چلتا ہے، چاہے وہ 80 قدم چلے یا 100 قدم چلے یا جو ہے 20 قدم چلے، 10 قدم چلے یا 5 قدم چلے، فرشتے کے جو پر ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے جو اللہ کے دین اور اس کے رسول کے دین کی جو ہے وہ جس کو پڑھتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تعلیم خود بھی سیکھتا ہے، لوگوں کو بھی بتاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچپن کی صورت میں ہو، ہر ایک مرد کے اوپر، چاہے مرد ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے اوپر تعلیم کا سیکھنا سکھانا یہ فرض ہے، علم ان کے اوپر فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی کوئی عمر نہیں ہے کہ آپ اب بچپن میں ہیں تو آپ علم پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، جوانی میں چلے گئے تو پھر آپ کی عمر ختم ہوگی، نہیں۔ یہ تعلیم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں پڑتی، چاہے بندہ بوڑھا ہو جائے یا جوان ہو یا بچپن کی صورت میں ہو، کوئی مرضی اس کی حالت ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ان تینوں حالتوں میں بندہ، یہ دین ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر برکت ہی بہت پیدا کی ہے کہ بندہ جس عمر میں ہو اس کو تعلیم سیکھ سکتا ہے۔ جتنی زیادہ سیکھے اتنا بندے کا خود کا فائدہ ہے۔ جتنے مقدم گھر سے چلے گا، اگر بڑھاپے کی عمر میں چلتا ہے تو تب بھی فرشتے پاؤں بچھائیں گے۔ جوانی کی عمر میں تو یہ نہیں ہے کہ بس اب وہ جس طرح اسکول میں تعلیم ہے، یہ نہیں ہے کہ سسٹم کہ بس اتنی 30 سال عمر ہوگی تو پھر چھٹی، نہیں۔ یہ دین ہے، دین کے اندر اللہ پاک کے ساتھ چاہے وہ بچپن کی صورت میں تعلیم حاصل کرے یا جوانی کی یا بڑھاپے کی، ان تینوں صورتوں کے اندر اگر وہ دل سے ارادہ کرتا ہے، دماغ کے ساتھ ارادہ کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے طالب علم ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے پر بچھا دے، فرشتوں کو حکم دیتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا عمر کی کوئی قید نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو مرضی عمر ہو، جتنی مرضی عمر ہو جائے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ کنفرم ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کرنا بالکل نہ بھولے گا، شیئر کرنا تو بالکل ہی نہ بھولے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔